کتاب کی حدیث ہے، حدیث کا کیا نمبر بتا کے بے شک پڑھ دیں۔ آپ ذرا یہ ایکسپینڈ کر دیں، میری پروفائل کو ذرا ایکسپینڈ کریں، اوپر میں جو لکھا میں پڑھ دیتا۔ جی، ہم سے معطر بن فضل نے بیان کیا، روح نے ہمیں بتلایا کہ کتاب کا نام بتا دیں۔ بخاری شریف ہے بھائی، یہی حدیث مبارک ہے، بخاری یہی نمبر ہے 364، یہی نمبر ہے جی بخاری شریف ہے، پڑھیں پڑھیں۔ جی، کپڑے پہننا بھی جائز ہے، اسلامی روح تسامح تعلیم دیتا ہے، تعصب اور اقوام عالم کے پھر بھی حدیث پڑھے نا، یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ جی، ہم سے مطر بن فضل جب بھائی دو سینڈ کیتے نے جڑی حدیث ہے نا عربی متن دے نال ہے او پڑھو، پہلے حدیث مبارکہ پڑھو نا، عربی متن دے نال ہے، عربی متن دے تسی ترجمہ پڑھ دیو، ترجمہ پڑھ دیو۔ ایک سیکنڈ۔ تو یوسفی بھائی اس میں بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں نیچے وہ سیم الفاظ ہی لکھے ہوئے ہیں۔ جی جی یہی سیم ہے، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اس میں کچھ جو اعتراضات ہیں نا وہ میرے بھائی ہم دونوں کے درمیان جو نا وہ دور ہو جائے۔ ہم یہاں سمجھنے سمجھانے کے لیے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے لڑنے کے لیے تو بیٹھے نہیں ہیں۔ تو میں چاہ رہا ہوں کوئی کہ لڑائی نہیں، لیکن اگر سیم ترجمے ہے تو پھر آپ کیوں پیش کر دیں گے یہ والی؟ جابر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پتھر اٹھا کر لے جاتے تھے اور آپ نے تہ بند پہنے ہوئے تھے۔ اس پر آپ کے چچا حضرت عباس نے کہا کہ بھتیجے اپنا تہ بند کھول کر اپنے کاندھے پر پتھروں کے نیچے رکھو تو تمہیں تکلیف نہ ہو۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کا تہ بند کھول کر آپ کے کندھے پر ڈال دیا اور آپ غش کھا کر گر پڑے، پھر اس کے بعد آپ کو کبھی ننگا نہیں دیکھا گیا۔ جہاں تک کا یہ اب اس کے نیچے میں نے دوسرا جو میں نے آپ کو یہ میری بات سنو، دوسری میں نے آپ کو ایک تصویر سینڈ کی ہے، اس میں شرح لکھی ہوئی ہے اس کے، وہ شرح بھی ادھر لگا دو پلیز۔ وہ کیا چیز ہے وہ بتا دیں ایک دفعہ، یعنی کہ یہ حدیث میں کچھ کمی رہ گئی ہے، یعنی کہ تشریح کی ہوئی ہے، انہوں نے اپنی تشریح کی ہوئی ہے۔ نہیں، تشریح کی تو تب ضرورت پڑے اگر ہمیں اردو سمجھ نہ آئے، اردو واضح سمجھ آ رہی ہے، اس میں کسی کی تشریح یعنی کہ آپ نہیں صاحب سمجھنا چاہتے ہیں نا، آپ پنچر کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو کسی نے پنچر لگایا ہوگا اس الفاظ کو یار آپ سمجھنا چاہتے ہیں۔ نہیں میری بات سنیں، دیکھیں آپ نے پہلے کہا ہم ایک دوسرے کے عابر کا عزت کریں گے، یہ پنچر والی بات نہ کریں پلیز، میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے، اگر میں نہیں تو مجھے شرح پڑھ لینے دینا، ہم یہاں پہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں نا، ہم دونوں بحث کریں گے تو میرے بھائی شرح ہے کیا چیز ہے پیارے بھائی، شرح کیا چیز ہے؟ پڑھ تو لینے دیں، پڑھ لینے دینا، پڑھنے کے بعد ہم یہ مختصر ہے بھائی، اسی حدیث مبارکہ کی شرح نا ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ حدیث مبارکہ کا کیا مقصد کیا ہے۔ تو سمجھ آ رہی ہے مجھے واضح، اردو میں اس کی سمجھ آ رہی ہے، عربی بھی میں نے دیکھ لیا۔ ہاں تو ذرا شرح بھی پڑھ لینے دیں، شرح بھی پڑھ لینے دیں نا، اس میں فہم آ جائے گا۔ نہیں کس چیز کی اردو میں کس چیز کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک منٹ نجب بھائی پڑھے ذرا پلیز، شرح پڑھ لیں۔ حدیث پہلے آئی ہے، شرح بعد میں، پڑھنے دیں۔ اچھا حدیث پہلے میں آئی ہے تو قرآن بعد میں۔ آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ گئی، فرمایا میرا یہ کون بول رہا ہے یار، سارے چپ ہو جاؤ۔ اس پر حضرت عباس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باندھ دیا، اور تعمیر کعبہ کے زمانہ میں آپ کی عمر بعض روایات کی روح سے 15 سال کی تھی اور بعض کی روح سے، یہ بلال 25 لکھا ہوا ہے، بلال 35 سال، اور شہاب الدین ظاہری کے قول کے مطابق اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالغ نہیں ہوئے تھے۔ محمد القادری، یہ قول زیادہ تر قیاس ہے کہ جیسا کہ کتاب الحج کی روایت کے الفاظ کہ اس کی تائید کرتے ہیں کہ آپ کے چچا نے آپ کا تہ بند باندھا تھا۔ یہ مختلف روایتیں متضاد نہیں، بلکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تعمیر کعبہ کا کام مختلف وقتوں میں ہوا تھا اور اس کا سامان اکٹھا پیش، ایک سیکنڈ یار مجھے نا اکٹھا کرنے کے لیے یار میرے نا سائڈ پہ اچھا چلیں، میرا خیال ہے کہ مزید اچھا اس پہ میں یہ موقف یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جب تعمیر کعبہ ہو رہی تھی تو اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جو ہے نا 15 سال تھی، تو جب تمام بچوں کے ساتھ مل کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کعبہ کے لیے حصہ لیا
اور اس وقت گرمی کے موسم تھا، اور پھر ایسا ہوا کہ ظاہری بات ہے وزن اٹھاتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے چلیں بچوں ٹھیک ہے کی پھر طرح بھی وہ آپ نے اچھی ٹھیک ہے نا 15 سال ان کی عمر تھی، تو اس آپ وقت نے تسلی تو بخش نبی میں پاک کہہ علیہ رہا ہوں آپ الصلوۃ نے والسلام تسلی بخش دیکھیں نا، آگے چلتے ہیں یوسفی بھائی، آپ کا تسلی بخش جواب آ گیا، چلیں ٹھیک ہے، آپ میں سمجھ گیا اب اس میں آپ کو کوئی کہ پرابلم ہے چلے کہ 15 سال ان کی عمر تھی، وہ انہوں نے اگر یہ کام کیا ہے تحمد ان کے چچا کے کہنے پہ اتاری اور وہ غش خار پہ گر پڑے، اور ان کے پھر چچا سے انہوں نے کہا کہ میری تحمد مجھے واپس دو، تو انہوں چلیں نے ان میں کے کہہ رہا ہوں جسم ٹھیک کے اوپر ہے، تحمد پھر لگا بھی دی، بس آپ نے اتنی بتا بات ہے۔ دیا کہ وہ بالغ نہیں تھے، بچے تھے، تو چلیں بچے کی حد تک یہ قابل قبول ہے، لیکن پھر سمجھ نہیں آتی کہ اس حدیث کا یہ بتانے کا، یہ نشر کرنے کا لوگوں میں مقصد کیا ہے، کیا ہدایت ہے اس میں؟ چلیں بہرحال آگے چلتے ہیں، یہ اعتراض نہیں اس کا پر آپ نے کو اعتراض تو نہیں تسلی ہے، یہ بخش تو کلیئر ہے نا، اس پر تو کوئی مسئلہ نہیں رہا، اب اور کسی کو کوئی پرابلم ہے تو بتا دیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا کہ بعض روایات میں وہ 15 بعض میں میں نہیں 35 کہہ ہے، رہا، تو ہم یہ حسن شرح کہہ زن رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، شرح میں کہہ اپنا رہی ہے، فہم نہیں بیان کر رہا۔ شرح ان کی 2 عمریں بتا رہی ہے نا، 15 اور 35، تو ہم حسن زن رکھ کے 15 مان لیتے ہیں کہ چلیں وہ بالغ نہیں تھے، ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے 15 سال کا بندہ شہاب جو ہے وہ الدین کے بالغ، مطابق وہ زہری کے مطابق نجف وہ عباس آلریڈی بھائی، صحیح ہے۔ نجف عباس بھائی 15 سال کا یوسف بھائی 2 عمریں لکھی ہیں، 15 اور 35، تو ہم 15 سال مانتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ 15 سال جس کی عمر ہو وہ بالغ نہیں ہوتا، ٹھیک بات ہے؟ جی جی حضرت عائشہ کی شادی کتنی عمر میں ہوئی؟ نہیں یہ مسئلہ یہاں پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کیا ہے، یا جڑا ہوا ہے نا، حضرت اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ میرے بھائی الصلوۃ والسلام شریعت کے تحمد کو کا ہے؟ شریعت کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں نا، تضاد آ رہا ہے اس نہیں، بات میں۔ آپ جو بھی بات کریں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی بات کو آپ ایک طرف رکھیں، اور یہ جو مسئلہ آپ کو درپیش ہے نا، اس پر بات کریں نا پہلے۔ یہاں اس پہ دیکھیں نا، تو یہ اب جو بھی اب صاحب یہ ہیں، حدیث مبارکہ صحیح ہے، آپ اس پر یوسف آپ کو کوئی بھائی پرابلم، کوئی مسئلہ تو نہیں رہا؟ بات تو سن لیں، مسئلہ بتانے سنائیں۔ لگا ہوں کہ یہ جو صاحب ہیں جنہوں نے یہ شرح لکھی اس حدیث کے اوپر، انہوں نے اس کو وہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی بات میں تضاد یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے لکھا کہ وہ بالغ نہیں تھے اس وقت، لیکن یہ صاحب یہ لکھتے وقت بھول گئے کہ حضرت عائشہ کی عمر بعض روایات میں 6 بعض میں 9 جو لکھی ہوئی ہے، تو بالغ اگر کوئی نہ ہو 9 سال کا، اگر 15 سال کا بندہ بالغ نہیں ہے، تو 9 سال کا جو بچی ہے وہ کیسے بالغ ہو سکتی ہے؟ اور اس کی شادی، نابالغ کی شادی آپ کو پتہ نہیں ہوتی، یہ کرائم یہ ہے۔ بات تو ہمارا مسئلہ ڈسکس ہی نہیں ہو رہا نا کہ شادی کس عمر میں ہوئی نہیں ہوئی، آپ یہ اعتراض بھی نہ کریں نا کہ وہ سمجھ گئے ان کو پرابلم نہ ہوئی اور یہ سمجھ نہیں سکے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ یہ الفاظات اس طرح کے نہ استعمال، آپ کسی کے قابر کی عزت کریں گے تو پھر کوئی کسی کے قابر کی عزت کرے بھائی گا۔ میں عزت کر رہا ہوں، انہوں نے یہ شرح لکھ دی ہے، میری بات سنیں، شرح لکھ دی ہے، فہم آ گیا، اب اس کے اندر آپ کو پرابلم کیا ہے، مسئلہ کیا ہے اس میں؟ پرابلم یہی ہے آپ نا، یہاں تو انہوں نے کہیں کہ کیا نہیں وہ بتایا، بالغ نہیں تھے، وہ بالغ تھے۔ ہاں انہوں نے کیا بتایا کہ 15 سال عمر تھی تو وہ بالغ نہیں تھے، یہی بتایا نا، یہی مسئلے کا حل بتایا آپ نے اس حدیث میں، ایسے ہی ہے؟ نیو صاحب آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں عمر کی حد مقرر ہے شادی کی کہ یا ماہواری کی؟ مجھے یہ جی بتا دیں۔ بالکل، قرآن یار پاک میں نہیں، لکھا یہ ہوا ہے مسئلہ کہ نہیں ہے، وہ کوئی میں پرابلم نہیں ہے نہیں، عمر کی کیا ہے، مجھے اس حدیث مبارکہ پر ہی بات کرنی ہے، میں اس سے ادھر ادھر نہیں جانے کی کوشش کر رہا، نہ آپ کو کرنے دوں گا، آپ پلیز اس ٹھیک پر ہے، رہیں۔ یہ جو حدیث اسی پہ مبارکہ آپ رہتے نے ہیں۔ اعتراض اٹھایا کہ یہ بہت بڑی گستاخی ہوئی، یہ بہت بڑی بے ادبی ہو گئی، اور پھر ہمیں شرح بھی آ گئی، ہمیں فہم بھی آ گیا کہ ان کی 15 سال عمر تھی، اگر اٹھایا اس وقت ابھی شرعی قانون جو ہے نا وہ نافذ نہیں ہوئے تھے، کوئی شریعت کا معاملہ نہیں تھا، اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں کبھی بھی نظر نہیں آئی، تو پھر بات ختم ہو گئی۔ آپ نے اس مسئلے کا کیا حل بتایا کہ ان کی عمر 15 سال تھی، حالانکہ لکھا ہوا بعض روایات میں 35 بھی ہے، لیکن ہم 15 سال مانتے ہیں، تو آپ نے اس کا حل کیا بتایا کہ ان کی عمر 15 سال تھی لہٰذا وہ بالغ نہیں تھے، یہی آپ نے حل بتایا نا؟ جی وہ بالغ نہیں تھے۔ ہاں تو میں کہہ رہا ہوں یہ حل جو ہے، اگر آپ یہ حل یہاں پہ لگائیں گے تو دوسری جگہ ابھی وہ حدیث ہے حضرت عائشہ والی، ان کی جو شادی والی، وہ پھر اپنے مقام پہ آئے گی، وہ اپنی جگہ پہ آئے گی، وہ مسئلہ اور ہے، یہاں مسئلہ ہی اور ہے، ایک ہی ہے نا، ادھر بھی عمر کا مسئلہ ہے نا، بالغ نہ بالغ عمر کا مسئلہ نہیں ہے، عمر کا مسئلہ نہیں ہے، نہیں عمر کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو پرابلم یہاں پہ ہوئی تھی، تضاد آ جائے گا نا یوسفی بھائی، کیا تضاد آئے گا، کیا تضاد آئے گا؟ کہ ایک جگہ پھر نابالغ کی شادی ہو رہی ہے، اور قرآن کی ایک آیت بھی ہے جو اس کے خلاف ہے، کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تک وہ بلاغت کی عمر تک نہ پہنچ جائیں تب تک ان سے نکاح نہ کرو، تو پھر یہ کیا حضور نے قرآن کے خلاف یہ نکاح کیا تھا حضرت عائشہ سے؟
نہیں تو پھر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ غلط لکھا ہے کابری نے جو لکھ دی یہاں پہ 15 سال ان کی عمر تھی ہاں یا قرآن 13 کے سال بعد ان کی دونوں، عمر تھی؟ اب دونوں میں سے ایک تو ٹھیک ہے اور ایک غلط ہے نا، دونوں ٹھیک کیسے ہو تو سکتے؟ یہ آپ کو نہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ قرآن کے خلاف انہوں نے لکھ دیا ہے؟ آپ یہ جرت کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ آیت میں آپ کو بتاتا ہوں نا جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان نکاح کرو بتائیں۔ جب وہ بلاغت کی عمر کو پہنچ جائے۔ ہاں بلاغت کی عمر آپ کس کو سمجھتے ہیں نیو صاحب؟ عورت کی جو وہ بلاغت کی عمر ہے، لیکن اس صاحب نے ہاں بہت اچھی نہیں آپ نے نہیں بات چھوڑ کی، دیں لیکن چھوڑ دیں، میں آپ سے بتانے پوچھتا لگا ہوں نا، بتانے لگا ہوں بلاغت کی عمر جو بھی ہے، لیکن ان نہیں صاحب جو نے بھی ابھی نہیں ہے ڈیسائیڈ، بلاغت کی اور بھائی لڑکی جان کی جواب بلاغت پوری کی، تو سن لیں، سن لیں نا میری بات، یار میری بات تو سن لیں میرے بھائی، آپ کریں بات، میں سنتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ جی، عورت کی بلاغت کی عمر کیسے ہم دیکھیں گے کہ یہ اس کی بلاغت کی عمر ہے، کیسے یعنی؟ ہاں ٹھیک ہے، بلاغت کی عمر جو ہے وہ جو بھی ہے، لیکن ان صاحب نے ابھی یہاں پہ ڈیسائیڈ کر دیا کہ 15 سال ان کی عمر وہی تھی اور وہ بات ہے، بالغ نہیں تھے، آپ چھوڑ تو دیں۔ پتا چلا کہ 15 سال کی عمر تک بھی بندہ بالغ نہیں تھا نہیں عرب نہیں میں، نہیں نہیں کیونکہ نہیں، حضور نہیں تو نہیں آپ تھے۔ کو کیا اعتراض ہے؟ سن نہیں لیں، نہیں بلال بھائی ایک منٹ، ان کو کیا اعتراض ہے؟ نہیں تھا نا، نہیں ٹھیک ہے نہیں، انہوں نے یوسف لکھا بھائی ہم ان سے تو پوچھ اس لیتے پر ہیں نا، مانتے ہیں۔ نہیں یوسف تھا، بھائی ان ٹھیک سے ہے، پوچھ اسی لیتے طرح ہیں کہ عورت کی اگر بلاغت مرد کی عمر کیسے پتہ لگے گی؟ عورت کی اچھا بلاغت عورت کی لہدا ہے، عورت کی لہدا کہنا چاہ سیم رہے ہیں ہوگی، آپ؟ سیم ہوگی کو آگے پیچھے ہوگی یار، کتنا کو فرق ہے؟ نہیں، آدھا کوئی فرق ہے، وجہ یعنی ہوتی ہے کہ نا، دیکھیں عورت کے ایک 9 بالغ اور ہونے ایک کی، 15۔ سن لیں نا، عورت کے بالغ ہونے کی اور مرد کے بالغ ہونے کی اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیسے پتہ لگے گا یہ بالغ ہے یہ نہیں ہے؟ چھوڑ دیں عمر کو، جو آپ عمر بتا یہ تو بتائیں گے آپ ہی، کچھ آپ نہ بنا بتائیں دیں۔ گے۔ نہیں، بلال بھائی ایک سیکنڈ، جب آپ مفتی صاحب آپ اپنے کنفرم کریں فیملی سے کہ ایک کنفرم سیکنڈ کریں کہ میری بات سنیں، نجب بھائی میری ایک بات سیکنڈ سنیں، نیو سے بات دیکھیں چل نجب رہی ہے، بھائی، اگر جب دوسری چھپے عورت ہوئے اور نا میاں مرد صاحب تو بلال کر رہے ہیں۔ اپنے فیصلے یار بڑے افسوس کی ویسے کرنے کے بات ہے، قابل ہو ہمیشہ جائے ایسے نا ہی تو ہوتا اس کا ہے، مطلب وہ جب بھی بالغ کوئی ہو بندہ گیا۔ بات کرنے لگے نا تو میاں کریم صاحب نے ضرور ٹپکنا آتا ہے، ہاں میاں بعد صاحب میں انہوں نے کوئی بھاگ بات جانا آتا ہے نہیں، کسی اور کو آگے کر کے۔ بھائیوں کوئی سے بات بات نہیں چل رہی ہے، یوسف بھائی، بھائیوں سے میں اچھی تو ان بات سے چل پوچھ رہی رہا ہے۔ ہوں، انہیں چانس دے رہا ہوں، نیو بھائی آپ واضح کریں، ہو سکتا ہے یوسفی کو غلطی لگی ہو، مجھے غلطی اچھا میں لگی کہہ رہا ہو، ہوں چلیں یہ بتائیں عورت کی دیکھیں بات پھنسا کے وہ اس طرح نہیں مزہ نہیں، نہیں بات آتا۔ تو میں پسا نہیں رہا، میں تو بڑی کلیئر بات، میں تو آپ پہ چھوڑ رہا ہوں۔ آگے بڑھنا چاہتا ہوں، چلیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عورت کا وہ چلیں کوئی اور ہوگا نظام، نہیں نہیں، مان اور لیتا نہیں ہوں، ہوگا، آگے بڑھتے ہیں۔ کیا ہے وہ بتائیں مجھے، کیسے پتہ لگے گا آپ بتا دیں۔ مجھے نہیں پتہ ان صاحب نے کیسے یہ بتایا کہ 15 سال کی عمر میں وہ بالغ نہیں تھے، انہوں یار نے کیسے غلط ہو گیا بتایا؟ نا، چلو یوسفی صاحب غلط ہے، یوسفی صاحب غلط ہے نا آپ کے نزدیک؟ میں آپ کو اپنی بات پہ قائم ہوں، یہ جو شرح میں نے بیان کیا ہے، نہیں میں کیوں کہ آپ اس پر اعتراض اٹھائیں گے تو اس کی دلیل دیں گے، کیا یوسف اعتراض بھائی کیا؟ انہیں چانس دیتے ہیں نا، انہیں ایک چانس میں نے دیتے ہیں، ویری گڈ اچھا بھائی بہت میں نے اچھے۔ انہوں نے انہیں ایک چانس عمر کی دیتے ہیں بات نیو کی بھائی۔ نا، جی جی بلال جی بھائی دیکھیں انہوں نے عمر کی بات کی تو میں نے دلیل اپنی یہ دی، حضرت عائشہ کوئی والی بات تضاد آ نہیں جائے نیو گا، بھائی، ان کی لیکن بات اگر جی اب جی بات جی آگے بڑھاتے ہیں، کوئی بات نہیں، نہیں ٹھیک ہے نہیں، چھوڑ بات دیں اس کو۔ تو نیو بھائی آپ آگے نے تب بڑھے گی نا، ایک عمر منٹ نجف بھائی، ایک منٹ، بات آگے تب بڑھے گی جب آپ نے اعتراض اٹھایا نا اما عائشہ کی شادی کے، یعنی اعتراض کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی معاذ اللہ غلط بات کریں، آپ کی بات ٹھیک ہے، مجھے کوئی اس میں اعتراض نہیں، یہ بتائیں کہ کیسے پتہ لگے گا کہ ایک عورت بالغ ہے یا نہیں، یہ بتائیں، اس کا مجھے پیمانہ بتا دیں، پھر جو فیصلہ آپ کروانا چاہیں گے۔ یہ جو صاحب کی ابھی انہوں نے پڑھی ہے یوسفی بھائی نے، اس میں انہوں نے حضرت محمد صاحب کی 15 سال کی عمر اور 35 سال کی عمر، 15 سال کی عمر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ روایت مانی جائے تو وہ بالغ نہیں تھے، ان کو کیسے پتا چلا ہے؟ نیو بھائی میں نے تو آپ کو سارا کچھ اور آپ کے اوپر، میں تو آج اپنے سامنے آج دیکھ سکتا ہوں کہ 9 سال کی جو بالکل چھوٹی بچی ہوتی ہے اس کو کیا پتہ ہے گھر گرہستی کا گھر کیسے چلانا ہے اور یہ شادی کیا ہوتی ہے۔ 9 سال کی بچی ایک بچی ہوتی ہے، ہاں اس کی ہاں کھیلنے بالکل دیکھو بالکل نیو صاحب ایک منٹ، ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے 9 سال کی بچی ایک منٹ گھر گستی چلا سکتی ہے یا نہیں چلا سکتی، ہمارا مسئلہ یہ تھا آپ ادھر سے کیوں ادھر ادھر بھاگ اچھا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ نا نے جو یوسفی مسئلہ بھائی، میں بھاگ نہیں رہا، میں کہتا ہوں آگے بڑھاتے ہیں، بات میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں، میں ایک آگے جگہ بڑھائیں، نہیں اس ڈال کو کے یہ بیٹھنا۔ بتائیں کہ عورت کی بلال بلوغت کا بھائی کیسے رک پتہ جائیں لگے یار، گا کہ بلوغت کی یوسفی عمر بھائی تک سے پہنچ اچھی گئی؟ بات چل رک جائیں، بات آگے بڑھاتا ہوں میں، کوئی بات نہیں، جی کچھ جی اور احادیث ہیں ان پہ بھی نہیں نہیں، اعتراضات ہیں۔ احادیث پہ نہیں ابھی جانا نہیں ہے بھائی، ایسے نہیں، میں تو چاہتا ہوں، میں تو آپ سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ چچا مائک میوٹ کر لے یار اگر آ گیا کال پہ۔ کریں پلیز، میں کوئی گالی نہیں دے رہا کسی کو، میں نیو بھائی سے بڑی اچھی طریقے سے بات کر رہا ہوں، مجھے موقع دیں۔ نیو بھائی آپ پہلے مجھے یہ بتا دیں
کہ عورت کی جو بلوغت ہے، ظاہری بات ہے مرد کی اور عورت کی بلوغت کی کوئی وجہ تو ہوگی نا، اس کے پیچھے عمر رکھی ہے جو بلوغت ایسا نہیں میں کہتے تو آج اپنی میں تو بتا دیا آپ کو کہ آج میں اپنی کیا زندگی بلوغت عمر کی قید میں نہیں ہے، میں آپ کو یہ بھی کنفرم کر دوں گا. میں آپ کو بات نہیں ہوتی. ابھی میں انگلینڈ میں، اگر آپ ماشاءاللہ یورپ میں رہتے ہوں گے سب، تو انگلینڈ میں بھی اگر آپ 100-150 سال پیچھے چلے جائیں، جب ملکہ الزبتھ جو تھی، میرا خیال ہے جب اس نے نئے نئے تخت پہ بیٹھی تھی، تو اس ٹائم کی عمر اور ہے، آج 18 سال ہے نا، تب میرا خیال ہے 12 سال یا 15 سال تھی. ابھی 100-150 سال پہلے چلے جائیں. ابھی ہم بات کر رہے ہیں 1400 سال پچھلے کی، اور ایک صحرائی علاقے کی جو گرم علاقہ ٹھیک ہے. ہے. تو ہاں اب یہ آپ دیکھیں نا، اب آپ نے خود بتا دیا، وجہ یعنی کہ اگر پیچھے جائیں تو بلوغت کی عمر کم ہوتی جاتی ہے. مان نہیں لیتے ہیں 9 میں سال. نہیں یہ کہہ رہا، میں نہیں یہ کہہ رہا، میں یار تو آپ پھر سے ایک وجہ جگہ پوچھ رہا رکے ہوں. نا بلال بھائی، میں آپ کے ساتھ ایگری ہوتا ہوں. آپ کہتے ہیں میں مان لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے بلوغت کی عمر کم تھی، تو بلوغت کی عمر اگر کم ہے تو میرا یہ شادی کے سوال ہی لیے نہیں ہے بھائی، میرا یہ سوال ہی نہیں ہے، آپ میرے سوال کو ایڈریس نہیں کر رہے. جی میں پوچھ رہا ہوں، ایک عورت ہے یا لڑکی ہے، لڑکی ایک بچی ہے، کیسے پتہ لگے گا کہ اس کی بلوغت، وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گئی ہے، بالغ ہو گئی ہے نا؟ یہ کیسے پتہ لگے گا؟ یہ تو اس چیز کے تحت نہیں ہوتی کہ جی وہ عمر 12 سال ہے تو 9 سال ہے تو 10 سال. کوئی گورنمنٹ 12 سال رکھ سکتی ہے، کوئی 18 سال رکھ دیتی ہے، کوئی ہو سکتا ہے کوئی 7 سال رکھ دے. لیکن یہ ہم کیسے پتہ لگائیں گے کہ بلوغت دیکھیں، کی عمر بالغ کی کو کتنی ہے؟ کچھ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بالغ کا مطلب ہے کہ جب اس کا جو سیکشول آرگن ہے وہ کام کرنا شروع کر دے. یعنی کہ اگر عورت کو مینسز آ گئے تو وہ بالغ ہے، اور اگر مرد جو ہے وہ ڈسچارج ہونا شروع ہو گیا تو وہ بالغ ہے. یہ تعریف نہیں ہوتی. بالغ کا تعلق شعور کے ساتھ بھی ہے کہ جب اس کو شعور آ جائے، اچھے برے کا، نفع نقصان کا، زندگی کے معاملات کی سمجھ آ جائے، یہ بھی ساتھ شامل ہوتا ہے. صرف سیکشول حوالے سے شادی کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ صرف سیکس کیا جائے. تو ہاں بلوغت ٹھیک ہے. کی تعریف ہر ایک کی اپنی اپنی ہے. آپ ہو سکتا ہے صرف یار سیکس کو دیکھیں، میں لیتے نے ہو. بعد میں بزی ہو یعنی جانا ہے، آپ ہم کا اس اور مسئلے پر ہمارا رہیں یہاں جو بات ہم نے پیش کی ہے، جی جو ہم اس نے بھائی. پیش کی. آپ نے حدیث مبارکہ پر اعتراض اٹھایا تھا، میں نے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیا، اس کی شرح آپ کے سامنے رکھ دی، فہم اس کو مان بھی گئے. آپ مزید آپ کیوں آپ اس کو لنگر آن کر رہے ہیں؟ کوئی اور بات ہے تو وہ میں کرے تو نا، نہیں کرنا اس پر چاہ آپ رہا مان نا. گئے. یہ بلال وہ جو بات بھائی کر رہے ہیں بار بار نا مجھے کہہ رہے نیوز ہیں، صاحب، بلال ایک بھائی سیکنڈ. میاں صاحب اب یہ جو حدیث مبارکہ میں نے پیش کی، آپ نے پیش کی ہے، اس کا ترجمہ آ گیا ہمارے پاس، اس کی فہم بھی آ گیا، شرح بھی آ گیا. میں تو آگے ٹھیک ہے نا، بڑھنا چاہتا ہوں مزید یوسف اعتراض جی. ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، لیکن میری تسلی نہیں ہوئی. کوئی بات نہیں، آگے بڑھتے ہیں. اسی پہ بات سر کپائی کا فائدہ نہیں ہے نا، تو آگے اب بڑھ اس کو جاتے آپ ہیں یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ جو گستاخی کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، یا انہوں نے کوئی ایسی کوئی بات کی دیکھیں، میرے لیے جب تک کوئی جسٹیفائیبل آنسر نہیں آئے گا تو میں تو اور کوشش کروں گا نا. ہو سکتا ہے کوئی اور آپ بھی جسٹیفائی بڑا نہیں نہ کر سکتے نیو کوئی بھائی. علمی آپ نے تو شخصیت، بیچ میں سن تو شور لیں بھی بلال ڈالا. بھائی، سن لیں، جیسے شاہ آپ نے صاحب شور، ہیں یا کوئی اور علمی شخصیات ہیں ٹک ٹاک پہ، تو کوئی ہو سکتا ہے کوئی اس سے بھی اچھا تسلی بخش جواب دے دے. نیو بھائی اس تو سے میں بہتر اپنی کوئی تلاش بات جاری چلے ہو کسی سکتی اور ہے سے تو میں پوچھ نے لیتے آپ ہیں. کے ایک اوپر سارا منٹ، کچھ آپ چھوڑ اکیلے دیا. تو جسٹیفائی نہیں کر سکتے نا، یہاں پہ دیگر لوگ بھی بیٹھے ہیں، جماعت احمدیہ سے میں تعلق نے رکھنے والے دلیل لوگ یہ بیٹھے ہیں. ملک ٹھیک ہے، میں نے طلت صاحب ہیں، دلیل ملک طلت میں صاحب یہ دلیل بات دے کر دیں. دیتا ہوں. ملک طلت میں سنیں نا، وہ ایک ملک دفعہ طلت استغفار دوہرا پڑھ دیتا رہے ہوں. ہیں جی، وہ استغفار پڑھ اچھا ٹھیک کے ہے، نیو بھائی طلعت ایک کام صاحب سے کرتے ہیں، نیو بھائی، طلعت صاحب سے نیو پوچھ بھائی، لیتے ہیں. میں ایک دفعہ دہرا دوں بات نیو بھائی کہ ایک کام ایک کرتے ہیں. حدیث پیش. بلال بھائی 1 منٹ دیجیے گا صرف نہیں پلیز. رک جائے نا، میری میرے بات تو سنیں، یہ سے سن لیں. اگر آپ ساری باتوں کو اکٹھی کر دیں گے نا تو نیو بھائی سے بڑھے گا جو نا مسئلہ بڑھے گا اور بحث و مباحثہ شروع ہو جائے گا. ایک ایک کر کے لے کر چلتے ہیں. یہ بات شروع ہوئی تھی ملک قیصر یا نجف عباس اور ہمارے اور احمدیوں کے درمیان. پہلے ہم ان سے کلیریفائی کر لیں کہ انہیں بخاری کی اس حدیث پر بالکل ہاں یا انہی سے کسی پوچھتے اور ہیں. حدیث پر کوئی باری باری اعتراض، انہی آپ سے ایک دفعہ ذرا، انہی سے پوچھتے ہیں. میں ایک دفعہ ہاں ہاں، موقف رکھ دوں اپنا سارا تاکہ کلیئر نہیں ہو نہیں، جائے، موقف آپ کنفیوژن بعد نہ ہو میں بات. رکھیے گا، پھر آپ کی اور ہماری بات ہوگی. موقف ایک تو بات برادر آ گیا نا، میں میں موقف تو آپ کسی کا آ گیا. بخاری سن لیں اپنا پس منظر تو بتا دوں. یہ جو ابھی سر بھائی، نے یہاں پہ آپ سارا ان کچھ سے کہا، ہمیں پوچھ لینے دینا، پھر آپ اگر رکھیے میں گا یہیں بیٹھے ضرور تشریف یار رکھیں. پوچھیے گا نا یار، میں کب انکار تو کر رہا ہوں. سن انہی سے لیں. پوچھیے گا، میں خاموش ہو اچھا جاتا ہوں. چلے کریں اس کریں اس بخاری کو کا کنکلوڈ کریں. دفاع تو نیوز صاحب کا مسلمانوں نے موقف کرنا ہے تو نا. سن لینا میرے بھائی سارے. 1 منٹ ان کا تو رکھ دیں موقف. فریڈم آف اچھا ٹھیک ہے، رکھیں جی، صاحب، موقف آپ رکھیں کو جلدی سے. میرے خیال سے نا آپ نیو بہت اچھی بات کر رہا ہے، اچھے طریقے سے بات کر تسلی رہا کیوں نہیں ہوئی؟ ہے. آپ تسلی کے کیوں نہیں اندر وہ ہوئی؟ علم والی صلاحیت نہیں ہے. ہاں، نیو کو تسلی کیوں بات نہیں ہوئی؟ کرنے دیں. اس کی وجہ بتانے لگا ہوں کہ یوسف ایک حدیث پڑھی گئی جس میں لکھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ننگا دیکھا گیا اس طرح. پھر یوسف بھائی نے آ کے ایک وہ پڑھی شرح، کچھ جو صاحب ہیں علماء کرام اس وقت کے، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ بعض روایات میں 35، بعض میں ان کی عمر حضور کی جو ہے وہ 15 سال تھی.
تو چونکہ 15 سال والی اگر ہم وہ بات کو مانتے ہیں تو وہ ابھی بالغ نہیں تھے تو وہ بچے کنسیڈر ہوں گے، پھر ان کے وہ جو ننگے ہوئے تو وہ اس کو اس طرح سے نہیں لیا جائے گا، یہ انہوں نے پیش کی۔ تو پھر میرے دماغ میں ایک وہ چیز آئی کہ حضرت عائشہ کی پھر عمر کا وہ آ جاتا ہے کہ بالغ ہونے کے لیے دونوں کا بلوغت پر پہنچنا ضروری ہے، تو اگر حضور 15 سال کے بھی عمر میں بچہ بالغ نہیں تھا تب، تو پھر 9 سال کی جو لڑکی ہے وہ کیسے بالغ ہو سکتی ہے؟ یہ پوائنٹ ہے۔ چلیں اب ملک طلعت صاحب، اب یہ حدیث مبارکہ پر آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ میں نے اس کا جو میرے علم کے مطابق فہم ہے وہ بھی میں نے پیش کر دیا۔ ملک طلعت صاحب مائک انمیوٹ کریں پلیز۔ یوسف بھائی وہ آلریڈی اعتراض کر چکے ہیں، میں ان کو نہیں، ان کو دوبارہ کرتے لینے دو بھائی، میں نے کیونکہ اس وقت جب انہوں نے اعتراض کیا تھا تب میں ادھر نہیں تھا۔ جی سب سے بات ملک طلعت صاحب وہ شاید بزی ہیں۔ اچھا نیچے 1122 ہیں۔ ہاں جی 1122 صاحب آپ 112 کو پہلے چھوڑے، پہلے میری بات کا جواب دیں پلیز۔ بھائی آپ کو بات فریڈم آف اسپیچ صاحب آپ بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے، پہلے ہی جب یہ کلیئر ہو 112 سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث مبارکہ جو پیش ہوئی ہے، اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ پڑھا گیا ہے، اس کی شرح بھی بیان کی گئی ہے، ہم نے اپنی عقل و فہم کے مطابق اس کا فہم بھی بیان کر دیا۔ یار ایک منٹ پلیز خاموش ہو جو پلیز۔ 1122 اس کا جواب دے دے، کیا اس کو کوئی اعتراض ہے؟ 112 کو چھوڑے، آپ میرے سے پہلے آپ اپنی باری پہ آئیں گے نا، آپ اپنی باری پہ آئیں گے، آپ کی باری آئے گی، فکر نہ کریں، آپ کی باری آئے گی، اپنی باری پہ آپ ضرور بولیں، پہلے میری اپنی باری پہ آپ ضرور بولیں۔ نہیں ہے، پہلے ہم جو ہمیں کلیئر کر لینے دیں، پھر آپ کی طرف آئیں گے۔ نیو صاحب بیٹھے الحمدللہ مسلمانوں نے ہی کرنا ہے، یہ مسلمان آپ بیٹھے ہوئے نا، اچھا نیچے کسی اور کو بلا لیں یہاں پہ۔ ایک سیکنڈ 15 بخاری شریف ہم تو صحیح ہو جائیں گے نا اوپر بٹھا رہے ہیں، میں ادھر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ بھائی، ہمیں پہلے احمدیوں سے کلیئر کر لینے دیں، وہ استغفر اللہ کر دیں۔ یار آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اگر احمدی پہلے کلیئر کر دیں گے، آپ اپنی باری پہ بولیں گے، جو بھی آپ کی باری ہوگی آپ بات کریں، ہم نہیں انٹرپٹ کریں گے۔ پہلے آپ احمدیوں سے آپ کو الرجی کیا ہے؟ نہیں کوئی لرجی نہیں ہے، پوچھنا چاہتے ہیں نا۔ کیا ہے مطلب کیا ہے؟ ہاں تو میں بھی ہم تو کہہ رہے ہیں لرجی شو کریں اور بولیں، احمدی بولیں۔ اچھا بات کریں۔ فریڈم آف اسپیچ اگر بخاری مسلم کا دفاع مسلمان نہیں کریں گے تو کیا مرضی کریں گے؟ ہم کر رہے ہیں، میں بخاری کو کچھ نہیں مانتا، میں اللہ کی آپ کتاب نہ کو مانے، مانتا کوئی ہوں۔ مسئلہ نہیں ہے یہ بھائی، کوئی چپ کر جائیں اگر آپ کچھ نہیں مانتے نا۔ کتاب پہلے آئی تھی یا بخاری پہلے آیا تھا؟ اچھا آپ بخاری کو نہیں مانتے تو پھر آپ چپ کر گئے، آپ کا اس سے کوئی ریلیٹ نہیں، آپ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، آپ مانتے ہی نہیں ہیں، آپ مانتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کا موقف آ گیا، آپ بخاری شریف کو نہیں مانتے، آپ کا موقف آ گیا، ٹھیک ہے، مزید ہم بحث ہی نہیں کر سکتے، آپ نہ مانیں۔ مجھے جواب تو دے نا۔ جی آپ مانتے ہیں، آپ مانتے ہیں اس حدیث کو؟ میں پہلے یہ یار آپ مانتے ہی نہیں ہیں، آپ سے میں کیا بات کروں؟ آپ مانتے نہیں ہیں، میں کیا بات کروں آپ سے؟ یار جواب دینا، یہ آپ مانتے نہیں ہیں، آپ بخاری شریف کو مانتے نہیں ہیں، مجھے اس سے پوچھ لینے دے، اگر 1122 کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کو تو پھر بات ہوگی نا۔ ہے کہ آپ آپ کا موقف آ گیا کی ہم جواب تو دینا۔ ہمارے سامنے آئے، قرآن پہلے آیا تھا، کوئی ملائی ہمارے سامنے آئے اور ہمارے سامنے بیٹھ کر کہے کہ مجھے بخاری مسلم پر اعتراض ہے، پہلے اس کو تو ہم کلیئر کر رہے ہیں۔ آپ لوگ صاحب آپ نہیں مانتے، وہ آپ ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، سامنے آئے، سامنے بیٹھے۔ ہاں جی آگے جی 1122 کا موقف لے لیں۔ ہاں جی اس حدیث پر کلیئر موقف چاہیے، کلیئر موقف کوئی نہیں مارنا۔ اے حدیث تے کوئی اعتراض تو نہیں، استغفر اللہ تو نہیں پڑھو گے دوبارہ؟ او سنتے لگو پہلی گل تے میں تھوڑا اچھی بولنے آواں کیونکہ شور ہے میرے لاگے جی۔ او ٹھیک ہے، بار میوٹ کر لینا، پھر شور ہوندا تے میں جناب بند کر لینا، تسی صرف یہ دسنا وا کہ اعتراض ہے کہ نہیں ہے۔ موقف ہون اوے احمدیاں دا موقف ہون لگا، سن لو میوٹ کر لو۔ گل اے وے کہ حدیث دے وچ الفاظاں دے وچ ٹھیک ہو گیا کہ کلیئر ہو گئے نے کہ جڑا تسی امام بخاری صاحب نے ننگے دا لفظ یوز کیتا سی، اودی تھلے تشریح دے وچ کلیئر ہو گیا کہ 15 سال دی عمر سی تو اودے تے بلوغت نہیں ہوندی۔ ہن میرا جڑا ایک سوال ہے انہوں اعتراض سمجھ لو، انہوں جو مرضی سمجھ لو۔ چلو جی ڈن ہوگا جی، کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے جی، ٹھیک ہوگا جی، اعتراض نہیں کرن دے نجم آواز کرن دے گل کرن سن چلو۔ اس حدیث دا بیان کرن دا مقصد کی سی؟ سانو اس حدیث نو اپنے، کیونکہ بخاری ساڈے ایمان دا حصہ بنیا ہے نا، ٹھیک ہے، تے سانو ایدی ایمانیات دے وچ مطلب کی سی؟ بخاری تہاڈے ایمان دا حصہ ہے؟ حدیثاں جڑیاں نے ایمان دا حصہ نہیں،
मैं वही पूछ रहा अच्छा ठीक हो हदीसा ईमान का हिस्सा नहीं है। माशाल्लाह माशा बहुत अच्छी बात है ठीक है बहुत हाँ तो बहुत जो नहीं बहुत तो कह दो कि नहीं है तो मैं नहीं, सच है, कह है, दो ठीक है। आगे चलो आगे गल खत्म करो गल करो भाई पूरी अगर ना गल भाई होंदियां ते फिर ते पीछे कक बचदा ही कोई नहीं साडी ठीक है और गल पूरी करो जो भी हो गया ऐही शायद बचदी है ठीक हो मैं गया तो कह रहा बुखारी गल करो पूरी करो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਮਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੀ ਦੀ ਆਣ ਆਵੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ हाँ जी रहंदे ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮਾਈਕ ਨਾ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਮਾਈਕ ਔਨ ਮਿਊਟ ਅਸੀਂ ਅਵੇਲਾ 1122 ਤੇਰੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਉਹ ਮਰਜ਼ਈਓ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਕਿੰਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਕਿੰਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ग्यारह भाई हाँ जी पहले कुरान पहले आया सी कि हदीस पहले आई सी ਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਓਏ ਬਹਿ ਜਾ ਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਤ ਸਰ ਨਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਯਾਰਾ ਭਾਈ ਤੇਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋ ਜੀ 1122 ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਹਦੀਸੇ ਮੁਬਾਰਕਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੁਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਹਦੀਸ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਕਰੋ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਸਰੂਫ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜੱਜ ਜੰਪਿਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਫਰੀडम ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਸੋ ਬੋਲਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਲੋ ਜੀ 1122 ਬੁਹਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਬਸਰਾ 1122 ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੱਜਾ ਦੱਸਣਗੇ ਜੱਜਾ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ ਜੱਜਾ ਜੱਜਾ ਦੱਸਣਗੇ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਹਦੀਸੇ ਮੁਬਾਰਕਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣਗੇ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਜੱਜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਬੁਹਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਯੂ ਹੈਵ ਡਾਇਲਡ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਰਿਸਪੌਂਡਿੰਗ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹਦੀਸੇ ਮੁਬਾਰਕਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੁਹਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਜੱਜ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਚੁੱਕੋ ਕੁਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ਈ ਆਵੇ ਮੰਨਦਾ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੱਜ ਨੂੰ ਤੇ ਲਵੋ ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਲਵੋ ਬਣ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਕਿ ਭਈ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬੁਖਾਰੀ ਬਾਜੀ ਹੈਲੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਾਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਬਾਜੀ ਕਹਿਣ ਨਿਆ ਵਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਬਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਹਦੀਸ ਆਈ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਕੋ ਮੌਕਾ ਲਵਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਮੈਂ ਟੁੱਟੂ ਯਾਰੋ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਓਏ ਯਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਨੇ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਿਆ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲਵੋ ਓਏ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਸਬਕ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਲਵੋ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਲਵੋ ਗੱਲਾਂ ਨਾਸਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ ਮਾਈਕ ਨਾਸਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਥੱਲੇ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾਸਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਦੱਸੋ ਬੁਹਾਰੀ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਸੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮੌਕਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਲ ਆਵਾਂਗੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਹਦੀਸ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਲਵੋ ਜੀ ਨਾਸਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬੁਖਾਰੀ ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਨਾਸਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਗਦਗੂ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਹਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅਹਿਮਦੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੌਕਾ बेहतरीन बात न्यू भाई देखिए हमारा एतराज अगर है इनका एतराज है इन्होंने एतराज किया हम तो आए हैं यहाँ पे एतराज खत्म करने आपकी बारी बाद में आप सारा दिन हमारे से एतराज करें हम जवाब ना दें भाई हम नहीं न्यू भाई ने कह दिया ना मैं चुप कर गया यार बस चुप कर गया ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲੋ ਜੀ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਦੇਵੋ ਕਿ ਇਸ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਓਏ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਲੱਤ ਕਰਗੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਪੋਕੋ
ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜੀ ਜੀ ਨਾਸਿਰ ਭਾਈ, ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜੀ 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 ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦਿਓ ਬਈ, ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦਿਓ। ਮੁੱਛਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ। ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ ਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯੰਗ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਜੇ, ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਡੀਪੀ ਤੇ ਜੰਗ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਦੂਰੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦੀ ਪਈ। ਡੀਪੀ ਜ਼ਿਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਆ। ਡੀਪੀ ਆਪਣੀ ਟੀਨੇਜਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਰੋਂ ਲਿੱਤੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਨਿਓ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਤ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੁਖਾਰੀ ਚਾਹ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਈ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਇੱਥੇ। ਬੋਲੋ ਨਾ ਜੀ ਨਾਸਿਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਸਿਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲੂਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਥੋੜਾ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਉਤਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਿਊ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਦੀਸੇ ਮੁਬਾਰਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਨਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਕਰ। ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ। अच्छा एक मिनट नासिर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने उतर जाना है। मैं ना देखिए मैं गाड़ी में बैठा, मैंने बाहर मैं जाना है, मैं 5 मिनट लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा, मैं चला जाऊंगा। पक्के मिर्जाई है, मुंशी कासम ने लिखा, मैं नहीं लिखा। पक्के मिर्जाई कासम ने लिखा है। सुनो ये जो जब आपने हदीस मुबारका पेश की थी, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਭਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਮਰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਐਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਫ਼ਰਤ करो कोई नहीं ओ यार कोई नहीं। अच्छा जी, हदीस मुबारका पेश हुई, हदीस मुबारका ते इन्होंने इतराज उठाया, इन्होंने कहा जी लानतां भेजियां, लानतां भेजन तो बाद इन्होंने कहा जी कि इस तरह दी हदीस मुबारका नूं तुसीं ऑन कर दिओ कि नौज़ बिल्ला नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नंगे सन, उन्होंने बोहतान लगाया और फिर लानतान कीता, ठट्ठा कीता, बुलाओ फलाने नूं, बुलाओ फलाने नूं। एक मिनट, ए जेड़ा मैं तर्जमा पेश कीता है, जेड़ा कि नजफ अब्बास ने कीता और जेड़ा मैं फहम बयान कीता है, मेरा नहीं, मिर्जा साहब दा है, मिर्जा साहब दा मौकफ है, जाके पढ़ो। तर्जमा भी मिर्जा साहब दा मैं पेश कीता है, फहम भी मिर्जा साहब दा पेश कीता है, शरह भी मिर्जा साहब दी पेश कीती है। पाओ लानता जिन्हें पानिया मिर्जा साहब दे उत्ते जाके पहले अपनी किताबां पढ़ो। भाई हालात बड़े तगड़ू ने इन्हां दे, और तेरे काबिल मुंह करना होंदा ना 29 जून 47 ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ और तेरे काबिल दी यार बसरा तेरे काबिल दी शरह बयान कीती है। औकात नालों मर जाओ कि 29 ਜੂਨ 1944 ਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਤਬਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬਿਲ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਵੇਖ ਲੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਵੇਖ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਵੇਖ ਲੈ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਵੇਖ ਲੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਾਬਿਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੋਗੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਬਿਲ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੋਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਵਾਂਗਾ, ਬਿਲਾ ਝਿਜਕ, ਬਿਲਾ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਾਬਿਲ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਜੀਓ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੋ ਬਈ ਮੋਡਰੇਟਰ, ਜੀਓ ਕਾਲ ਤੇ। ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਸਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਸਿਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਨਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਵੋ। ਬਿਲਾਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਰਦਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਰਦਾਈ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਇਆ ਮੌਜੂਦ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਠੀਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸੀ ਮੌਕਫ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ
ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਸਤਗਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ? ਇਤਰਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਖਾਤਬ ਮੌਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੈਣਾ ਹੋ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੌਕਫ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮਦੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ। यार बिलाल साहब को ऊपर ले लें प्लीज, मैं बिजी हूँ, बिलाल साहब को ऊपर ले लें। ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਿਕਲੀ ਚਲੀਏ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂਸੀ ਭਾਈ, ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਸਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਤੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰਤਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ। ਚਲੋ ਅਗਰ ਕਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 2 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੌਣ ਲੱਗਾ। ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੌਕਫ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਾਤਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਹਦਾ ਮੌਕਫ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ, ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ।